ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں دنیا کی تیسری پاورفل کنٹری کی، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکن اور یورپین کسی حد تک جاننے کے لیے تیار ہیں۔ جس کنٹری نے بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، وہاں کی حکومتیں اپوزیشن خرید کر بدلتی گئی۔ حالیہ دنوں سری لنکن، کویت اور اب پاکستان میں بھی اس کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کنٹری میں 6 مسلم ریپبلک کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے۔ عبید ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آتکے شوخز جو بلی کریایا پخیر راغلے مرحبا جی آیونو خوش آمدید اور ویلکم۔ رشیا یا روس، جسے سرکاری طور پر رشین فیڈریشن کہا جاتا ہے، شمالی یوریشیائی کنٹری ہے۔ روس کی زمینی سرحدیں ناروے، فن لینڈ، ہسپانیا، لیٹویا، لیتوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرائن، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، چائنا، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کی آبائی سرحدیں جاپان سے وابستہ، بحیرہ اوخوسط ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست الیسکا سے وابستہ، ابنائی بیرنگ اور کینیڈا کی بحیرہ مجمن شمال کے جزائر سے ملتی ہیں۔ 1,70,98,242 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ کنٹری دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے، جو امریکہ سے بھی 1.8 گنا بڑا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اس کی آبادی 14,45,00,000 ہے، جو اسے دنیا میں 9ویں نمبر پر آنے والا ملک بناتی ہے۔ روشیا کی آبادی میں سب سے زیادہ 77.7% رشین نسل، 3.7% تاتار، 1.4% یوکرائنی، 1.1% بشکیر، 1% چاواش، 1% چاچین، باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس کی سرکاری زبان رشین ہے۔ ملک کا کیپٹل ماسکو ہے اور یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا سٹی ہے۔ دارالحکومت کا نام اس لیے ماسکو رکھا گیا کہ یہ شہر دریائے ماسکو کے کنارے پر بسایا گیا تھا۔ دریائے ماسکو 473 کلومیٹر لمبا ہے۔ ماسکو ریور پر جہاز رانی کی جا سکتی ہے۔ موسم سرما میں اس کا پانی جم کر آدھی میٹر چوڑی برف کی تہہ بنا دیتا ہے۔ نہروں کے ذریعے دریائے ماسکو کو 5 سمندروں سے ملایا گیا ہے۔ یوں ماسکو ایک بڑی بندرگاہ بن گیا، اگرچہ وہ سمندروں سے بہت دور واقع ہے۔ آبائی راستوں سے شہر ماسکو میں ہر روز لاکھوں ٹن ساز و سامان پہنچایا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کی زینت ہے۔ اس پر کئی پل ہیں اور سب ہی پل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دریائے ماسکو کے کنارے پر آرام و تفریح کرنا ماسکو کے باشندوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اسٹریم میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روس کے صرف 5% شہری ہی کبھی کبھار غیر ملکی سفر کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر روسی اپنے ہی ملک میں سیاحت کرنا پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک روسی سیاحوں میں روس کے مقبول ترین شہروں کا تعلق ہے تو پہلا مقام دارالحکومت ماسکو ہے، جس کے بعد دوسرا بڑا شہر اور سابقہ دارالحکومت سینٹ پیٹر برگ ہے، پھر بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع شہر سوچی ہے۔ ریپبلک تاتارستان کا دارالحکومت کازان چوتھے نمبر پر آتا ہے اور 5ویں نمبر پر صوبہ کالان گراد کا مرکزی شہر کالان گراد آتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، رشیا دراصل ایک بہت متنوع ملک ہے جس میں بہت سے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ رشین فیڈریشن 85 وفاقی اکائیوں سے مل کر بنا ہے، جسے 5 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اتنی اسٹیٹس کے بارے میں بتانا ایک ہی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی مسلم ریپبلک کے بارے میں بتائیں گے۔ ریپبلک آف کریمیا بحیرہ اسود کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔
اسے جمہوریہ کریمیہ کا نام دیا گیا۔ یہ علاقہ 1475 سے لے کر 1775 تک سلطنت عثمانیہ کا باجگزار رہا، جس کے بعد 1783 میں سلطنت روس نے اس پر قبضہ کر کے خاندان کریمہ کی حکومت کا خاتمہ کر لیا۔ یہ علاقہ مسلم اکثریت تھا، لیکن زار روس اور سوویت اتحاد کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یک کریمہ آئے تتاریوں کو جبری ملک بدر کر دیا گیا۔ اب مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ 5 اکتوبر 1992 کو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کریمہ نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن یوکرائن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 2014 میں یورپ اور امریکہ نے یوکرائنی صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد ملک گیر احتجاج کا آغاز کیا، جس کے بعد سیاستدانوں کو خریدا گیا، یہاں تک کہ غیر ملکی سفیر احتجاج میں خوب مال بانٹتے رہے۔ آخر صدر کو ملک چھوڑ کر بیلاروس جانا پڑا اور ایک کمیڈین ملک کا صدر بنایا گیا۔ روشیا نے اسے اپنی شکست سمجھا اور کریمیا کی آواز پر لبیک کہا اور کریمیا میں فوج اتار دی۔ کریمیا نے یوکرائن سے آزادی حاصل کر لی اور آج خود مختار جمہوریہ کریمیا ہے۔ کریمیا کا کل رقبہ 26,200 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 24,16,856 افراد ہے۔ کریمیا کا دارالحکومت سیمفیروپول ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جامع مسجد کی تعمیر رواں سال کے آخر تک سیمفیروپول میں مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ اس مسجد میں 2600 نمازیوں کے لیے جگہ ہوگی۔ کریمیا کا فلیگ 3 کلر سے مل کر بنا ہے۔ ٹاپ اسکائی سینٹر وائٹ، باٹم ریڈ کلر کی پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ روشیا کی دوسری مسلم ریاست کا نام ریپبلک آف کبارڈینو بلگیریا ہے۔ شمال قفقاز میں واقع روس کی ریپبلک ہے۔ اس کا یہ نام یہاں کی کبارڈینو بلگیرین نسل کی آبادی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کا کیپٹل سٹی نیشکل ہے، جو لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ اس کی آبادی 3 لاکھ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے۔ کبارڈینو بلگیریا کی آبادی تقریباً 8,75,000 کے قریب ہے۔ ملک کی 55% آبادی مسلم اور 15% مشرقی آرتھوڈکس کی ہے۔ 10% لامذہب ہیں۔ اس کی آفیشیل لینگویج رشین کبارجین بیلکر ہے۔ اس کا کل رقبہ صرف 12,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا فلیگ اسکائی وائٹ گرین کلر کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے اور 1936 میں اسے ریپبلک کا درجہ ملا تھا۔ اس کی تیسری مسلم ریاست کا نام ریپبلک آف کراچائی چرکس ہے۔ یہ مسلم اکثریت والا روس کی ریاست ہے۔ یہ جنوب میں قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں ریاست جارجیا کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا کیپٹل کاراچسکار ہے اور یہ لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ 14,200 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا دارالحکومت کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے۔ کاراچسکار کے لوگوں کی تعداد 2.25 لاکھ ہے، جن میں سے 2,18,000 روس میں رہتے ہیں۔ کراچائی قوم کی تشکیل 13ویں صدی میں ہوئی۔ 19ویں صدی میں کراچائی قوم کی سرزمین روسی ریاست میں شامل کر لی گئی۔ 16ویں صدی میں کراچائی لوگوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا اور اب زیادہ تر کراچائی لوگ سنی مسلمان ہیں۔ چرکس لوگوں کی کل تعداد 80,000 ہے اور یہ ملک کی سب سے قدیم قوموں میں سے ایک ہیں۔ چرکس لوگ اپنی دلیری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ پرانے زمانے میں چرکس لوگوں کا بنیادی کام بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا تھا۔ اس کا فلیگ آسمانی، سبز اور سرخ رنگ کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ ریپبلک آف بیشکورتستان، جسے بیشکیریا بھی کہا جاتا ہے، روشیا کی خود مختار مسلم ریاست ہے، جس کی 86% آبادی مسلمان ہے۔ بیلک ریور اور یوریال پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,43,600 کلومیٹر ہے، یعنی یہ یونان کے کل رقبے سے بھی بڑی ریاست ہے اور روس کی 27ویں بڑی ریاست ہے
اور اس کی کل آبادی 4.2 ملین سے زائد ہے۔ اس کا دارالحکومت کوفہ ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 1 ملین ہے۔ اس کا فلیگ نیلے، سفید اور سبز رنگ کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ سینٹر میں قومی پھول بنایا ہے۔ 25 فروری 1992 کو اسے اڈاپٹ کیا گیا۔ یہاں کاپر اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ریپبلک آف انگوشیشیا، اور کچھ لوگ اسے انگوشتیا سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کی 96% آبادی مسلمان ہے۔ یہاں امام شافعی کے پیروکاروں کا غلبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 3628 کلومیٹر ہے۔ انگوشیشیا کی کل آبادی 4,90,000 ہے۔ یہ چچینیا کا حصہ تھا، لیکن انگوش نسل کے لوگوں نے چچینیا کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کیپٹل ماکس ہے۔ اس کی بنیاد 1995 میں رکھی گئی۔ 2002 میں اسے نذران کی جگہ کیپٹل کا درجہ دیا گیا۔ ماکس روس میں وفاقی ریاستوں کا سب سے سمالسٹ کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ دارالحکومت میں صرف 9,000 کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس کا فلیگ ٹاپ ٹو باٹم گرین، سینٹر میں وائٹ کلر سے بنا ہے۔ ریپبلک آف تتارستان روس کی ریپبلک ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ 13ویں صدی میں تتاروں کا نام دنیا بھر میں اس وقت گونج اٹھا جب تتاری منگول قوم نے روس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ اس وقت تاتار روس میں بسنے والی دوسری بڑی قوم ہے، جن کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہے، جن میں 36% تتارستان میں رہتے ہیں۔ تتارستان کا دارالحکومت کازان شہر ہے، جو روسی ریاستوں کا چھٹا بڑا شہر ہے اور تتارستان کا سب سے بڑا سٹی ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ اس ملک کی 1/3 بنتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی 50% آبادی نوجوان نسل ہے، جو ملک کی 40 سے زائد یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس ریاست میں شرح خواندہ 100% ہے۔ تتارستان میں اسلام 922 عیسوی میں عرب معلمین کے ذریعے پہنچا۔ تتارستان کو 1550 میں زار روس اور موجودہ گرینزی فوج نے فتح کیا۔ تتاری مسلمانوں کی آبادی کے تیسرے حصے کو تتار کر دیا گیا، کچھ کو بازور شمشیر مسیح بنایا گیا۔ کازان کی سب سے خوبصورت مسجد کل شریف ہے۔ اس کی قدیم عمارت مکمل طور پر منہدم ہو چکی تھی۔ نئی عمارت کہیں جا کر 2005 میں تعمیر کی جا سکی۔ مسجد کی دیواریں سفید اور گنبد نیلا ہے۔ تتارستان میں عام طور پر تتاری زبان بولی جاتی ہے، جو 93% کی زبان ہے۔ 7% روسی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ تتارستان کا کل رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تتارستان کا جھنڈا 2 رنگوں، سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ تتارستان کی زیادہ آبادی مسلمان ہے، جو کل آبادی کا 49% ہے۔ ملک میں آرتھوڈکس مسیحیت دوسرا بڑا مذہب ہے۔ رشین تدار اور بدھ مت کے پیروکار بھی خاص تعداد میں ہیں۔ خام آئل کی پیداوار میں تتارستان روس کی تیسری بڑی ریاست ہے۔ تتارستان کے تمام شہروں میں حلال فوڈ دستیاب ہے۔ ملک میں موسم سارا سال سرد رہتا ہے۔ ایوریج ٹمپریچر 4 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ریپبلک آف داغستان داغستان، جسے رشین زبان میں ریسپوبلیکا داغستان کہا جاتا ہے، داغستان کا دارالحکومت ماخچکالا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی ہے۔ اس کی آبادی 5,96,000 افراد ہے۔ اس کی قومی زبان رشین ہے۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب مقامی زبان آور، آغا، آذربائیجینی، چاچینی، درگن، کمک وغیرہ آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ اس کا جھنڈا سبز، نیلے اور سرخ رنگ کی 3 ہاریزونٹل لائن کی شکل میں ہے۔ داغستان کا کل رقبہ 50,300 کلومیٹر یعنی 19,400 مربع میل ہے۔ داغستان میں 83% مسلمان، 2.4% رشین آرتھوڈکس، باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ داغستانی اکثریت سلفی مسلمان ہیں
اور صدیوں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ملک میں 3000 سے زائد مساجد ہیں۔ یہاں نقشبندیاں اور قادریہ سلسلے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ داغستان کی کل آبادی 30,64,394 افراد پر مشتمل ہے۔ کیسپیئن سمندر تیل سے مالا مال ہے، جس کا 70% ساحلی داغستان میں شامل ہے۔ درپن ساسانی کلا کے طور پر مشہور ہے اور یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا درپن ہی وہ دیوار ہے جہاں یہ اجوج مجوج کو قید کیا گیا ہے۔ مکس مارشل آرٹ فائٹر خبیب نورما گودف جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا تعلق بھی داغستان سے ہے۔ انہوں نے $10 کروڑ کی آفر اس لیے ٹھکرا دی تھی کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ کوئی فائٹ نہیں لڑوں گا اور میں اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ داغستان پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ کوکاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں کہاں ہے۔ ریپبلک آف چیچنیا شمالی کافکاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک چھوٹا سا اسلامک خطہ ہے۔ چیچنیا کا دارالحکومت گرینزی ہے اور اس کی قومی زبان چیچنی ہے۔ یہ نشک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو نیلی آنکھوں والے ہیں۔ چیچنیا کی کل آبادی 14,50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کا سب سے آبادی والا شہر گرینزی ہے، جس کی آبادی 3 لاکھ ہے۔ چیچنیا میں 95% مسلمان، 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ چیچنیا کا موجودہ صدر رمضان قادیروف ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ چیچنیا کا کل رقبہ 17,300 کلومیٹر یعنی 6,700 میل ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ چیچنیا کی کرنسی سوم اور رشین روبیل ہے۔ چیچنیا میں موسم اونچی پہاڑی سلسلے کی وجہ سے خوشگوار رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چیچنیا میں 15,000 سے زائد آئل ریفائنری ہے۔ چیچنی لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں تصور کیا جاتا ہے۔ شادی والدین کی رضامندی سے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہے۔ دلہن سفید گاؤن سے سجی ہوتی ہے، جبکہ ایک اسٹیل بیلٹ کمر پر ہوتا ہے جو کہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ چیچنیا میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنا عام ہے۔ کوکاف، اس کو کفکاز بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کوکسز مینٹن بھی کہتے ہیں۔ بحیرہ اسود اور بحیرہ کسپن کے درمیان کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کی بے شمار قصے مشہور ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی صداقت بھی ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ چیچن جھنڈے میں 3 رنگ ہیں۔ سفید رنگ امن پسند کی علامت ہے، سرخ رنگ شہداء کی یاد میں اور سبز رنگ اسلام کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کے بجلی گھر۔ روس میں بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، یعنی بڑے دریا، تیل، گیس اور کوئلہ، جن سے بجلی کی پیداوار بنائی جا سکتی ہے۔ پچھلے سال روسی بجلی گھر میں 992 ارب کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی کی پیداوار حاصل کی۔ یہ روسی معیشت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے لازمی مقدار سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آج روس میں تقریباً 700 تھرمل اور 55 بجلی گھر موجود ہیں۔ روسی بجلی گھروں کی مجموعی پیداواری طاقت کا موازنہ مغربی یورپ کی سبھی بجلی گھروں کی طاقت سے کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، روس میں بہت سی ایسی اقوام موجود ہیں جن کے بارے میں عام عوام کو نہیں معلوم۔ گید قوم سیاجیریا میں رہنے والی ایک چھوٹی سی قوم ہے۔ گید لوگوں کی کل تعداد صرف 1,300 ہے۔ ان کا بنیادی کام گلیریاں اور مچھیوں کا شکار ہے۔ یہ لوگ روس کے صوبے ریسنو یارسک کے دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ دولگان قوم جزیرہ نما میں رہنے والی ایک چھوٹی سی قوم ہے۔ دولگان لوگوں کی تعداد تقریباً 8,000 ہے اور ان کا بنیادی کام ہرن پالنا اور شکار کرنا ہے۔
वेप्सी फैन नस्ल की एक छोटी सी कौम है जो रूस के सूबे कारेलिया, वालोग्दा और लेंस गरास में आबाद हैं। वेप्सी लोगों की कुल तादाद 6400 है। रत्तूल कौम। रत्तूल रूस के सूबे दागिस्तान में रहने वाली कौमों में से एक है। रूस में 35,000 रत्तूल लोग रहते हैं और ये लोग सुन्नी मुसलमान हैं। रूसी जजीरा नुमा कामचाटका। जजीरा नुमा कामचाटका रूस के इंतहाई मशरकी इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। ये इलाका ना सिर्फ अनोखी दुनिया है बल्कि जिंदा आतिशफशानों और गर्म पानी के चश्मों के लिए भी मशहूर है। कामचाटका की आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ सिर्फ 3,34,000 अफराद हैं। कामचाटका में सैकड़ों आतिशफशां हैं जिनमें से 29 जिंदा हैं और ये जजीरा रूसियों ने 360 कबल में दरियाफ्त किया था। सियाहों को यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस वादी में पहुँचाया जाता है। इसका नज़ारा वाकई इतना मुतासर कुन होता है। जगह जगह ज़मीन के अंदर से फव्वारों की तरह उबलने वाले पानी और बहाव की दहाड़ें शिद्दत से निकलती हैं जो दर्जनों मीटर ऊंचाई तक पहुँचती हैं और हर तरफ भाप ही भाप नज़र आती है। ये अजीब व गरीब दुनिया है जो परियों की कहानियों की दुनिया जैसी है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।